نفس کی قرآن نے 3 قسم بیان کیے ہیں۔ یہ نفس جو ہے نا انسان کے اندر جو بیٹھا ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے انسان کا، ہمارے اندر جو نفس ہے، اور اس کی 3 قسم بیان کیے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے۔ یہ نفس جو ہے مستقل برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، نفس امارہ، جو چاہے جی میں وہ کرو، جو چاہے، جب انسان بے حیا ہو جائے جو چاہے کرے، جو نفس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہے کرو۔ اس نفس کو کنٹرول میں لانا پڑتا میرے بھائی، اور یہ بغیر کسی کے جوتی سیدھے کیے ہوئے کنٹرول میں نہیں آتا۔ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے یہ دعا روشن ضمیروں کی۔ ہم لوگ جو ہے جوتیاں سیدھی کی اپنے استادوں کی، اس طرح سے انسانوں کو خانقاہوں میں اہل اللہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے۔ اور یہ جو نفس ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے، یہ نفس امارہ بالکل مستقل برائیوں کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا، جو چاہے کھا رہا ہے، جو چاہے پی رہا ہے، مرضی کے مطابق چل رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ انسان کو جو ہے یہ جو ہے تباہ کر دیتا ہے نفس امارہ۔ ایک آگے اور ذکر ہوگا، ابھی قرآن میں آئے گا، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ نفس جو ہے نماز بھی پڑھ لو اور جو ہے برائی بھی کر لو، جیسے ہم لوگ اور آپ ہیں، وہ ہماری نماز بھی ہو رہی ہے اور برائی بھی ہو رہی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، نفس امارہ سے بھی پناہ مانگو۔ تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے اصل نفس، یہ کنٹرول میں آ گیا، اللہ کا فرما بردار بن گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا۔ چاہے سردی ہو رہی ہو، لحاف میں گرمائی ہے، لیکن یہ نفس کہتا ہے چلو اللہ کا حکم آ گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ زکوٰۃ دے گا تو جو مال کم ہو جائے گا، نفس کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول کا حکم یہ ہے کہ نہیں، مال کم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حکم، اسے پورا کرنا ہے۔ شیطان جو ہے ہمیں وعدہ کرتا ہے فقیری کا، بھیک مری کا، کہتا ہے کہ بھیک مانگو گے پیسہ خرچ ہو جائیں گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے نہیں، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کو قرض دینے سے انسان غریب نہیں ہوتا، مالدار ہوتا ہے، اللہ کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکموں پر فرما برداری کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت کا، سیدھا جنت کا مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو نفس کو مطابق زندگی نہ گزاریں، شیطان کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو لائیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہوں جب تک کہ اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہمارے اندر سے شعور جاتا رہا، تو پھر اس قوم کا جو ہے خدائی حافظ ہے، پھر اس کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ اچھائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی، برائی کہیں دیکھتے تھے تو اس پر غصہ آتا تھا، یہ مومن کا ایمان ہے۔ برائی پر اس کو جو ہے غصہ آئے گا، غلط ہو رہا ہے، اور بھلائی پر اس کو جو ہے خوشی پیدا ہوگی کہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ انسان کا ایمان ہے۔ تو ہماری حالت، اپنی حالت پر اگر ہم غور نہیں کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو رہی ہیں،
ہماری بیاہ شادیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہر کام ہوتا ہے شادی اور بیاہوں میں، سب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، سب کو منایا جاتا ہے۔ اگر ہماری بیاہ شادیوں میں، ہمارے گھروں میں منایا نہیں جاتا تو اللہ اور اس کو رسول کو نہیں راضی کیا جاتا۔ ہر ایک کو راضی کیا جاتا ہے اور شامل کیا جاتا ہے اپنی خوشی میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ نہیں ہماری بیاہ شادیوں میں، ہمارے معاشرے میں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہم کہاں تھے، کہاں چلے گئے، ہمارا اسلاف کا زمانہ کو یاد کریں تو ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنی ہوگی اور اپنی حالت کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہوگا، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اپنا مستقبل کا فکر نہیں کریں گے، اپنے ماضی کو یاد کر کے نہیں روئیں گے، اپنے حال کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر میرے بھائیو ہمارے لیے بہت تباہی کی بات ہے۔ اس لیے اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کون کون سے گناہ جڑ پکڑ رہے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرنی ہے، انت تک کوشش کرنی ہے، ورنہ قوم تباہ ہو جائے گی، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے خوف اور ڈر سے فرشتے بھی کپ کپاتے ہیں۔ ابھی کل بجلی جو کڑکی، یہ اللہ کے خوف اور ڈر سے فرشتے جو ہے ڈرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ کا خوف اور ڈر سے فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کے غیر کی اہمیت اپنے دلوں سے نکالیں۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ساری دنیا سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پٹڑی پر بٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، آسمانی غذائیں تم کھا رہے ہو، پھر بھی میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے پاس جو نعمتیں ان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں، گھروں میں خیر اور برکتیں آئیں گی، اضافہ کر دیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ ہم سے چھینے گا بھی اور عذاب بھی بھیج دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ جو ہے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ اگر اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اپنے پاس جو گھر میں نعمتیں ہیں ان کی قدر پیدا ہوگی کہ اللہ میرے پاس تو بہت ساری سامان ہیں اور یہ بیچارے مجھ سے بھی غریب ہیں، تو اپنے نعمتوں کی عظمت اور قدر پیدا ہوئی۔ اور اگر ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس، شاہان کے پاس بیٹھیں گے، ان کا ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کے نہیں، ان کے سامان، مال و متال، ان کے زیورات اور کھنکھناتی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے، ان کی زیب و زینت کو دیکھیں گے، تو اپنے گھر میں جو نعمتیں ہیں ان کی ناقدری پیدا ہوگی۔ اس لیے جو ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان، تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر شمار کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے، اتنی ساری بے شمار نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ جو آدمی غریب ہے وہ اپنے آپ کو کہتا میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس ایک آنکھ ایسی ہے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو اگر کوئی 1 کروڑ روپے دے، آپ اپنی آنکھ کو دے دیں گے؟ تو آپ کے پاس کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ زبان ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے،
یہ کھٹا کو کھٹا بتائے گی، میٹھا کو میٹھا بتائے گی، یہ ٹیسٹ کر دیتی ہے فوراً۔ لیب میں تو بہت دیر میں رپورٹ آتی ہے، یہ فوراً رپورٹ دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ناک ہے، یہ فوراً بتائے گی کہ یہ بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑا ہوا ہے۔ اور اگر خوشبو والا کھانا ہے تو اس کو قبول کر لے گی، منہ میں چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ کے ہاتھ دیے ہوئے نعمتیں، یہ ہاتھ، ان میں اللہ نے اسپرنگ لگا دی۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے بتی چلی گئی تو یہ کھانا منہ میں ہی جائے گا لقمہ۔ اس میں اللہ نے ہاتھ میں اسپرنگ لگا دی۔ انگلیاں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ اگر یہ سیدھا کا سیدھا رہتا یہ ہاتھ تو بجائے منہ میں جانے کے یہ لقمہ اوپر کی منزل میں چلا جاتا۔ تو اللہ کی کتنی نعمت ہے ہمارے پاس، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب آدمی صحت کا زمانہ کو یاد کرتا، جب بیمار پڑ جاتا ہے، کاش میں اور اچھا کام کر لیتا، بیماری کے زمانے میں پھر یاد آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحت کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے توشہ جمع کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں نے اپنے کلام کو نازل کیا تو میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اگر سارے مسلمان قرآن حفظ کرنا بند کر دیں تو بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن نازل کیا تو میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ وہ آسمانی جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، ہمارے پاس بھی ایسا ہی موجود ہے، اور قیامت تک یہ اصلی حالت پر اپنے باقی رہے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر اور نبیوں کے معجزے سب ختم ہو گئے، اب اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو پھینک کر مارو گے تو اژدہا نہیں بنے گا، اب ان کی تاثیر ختم ہو چکی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو پہن لو گے تو جن اور دیو پری آپ کے تابع نہیں ہو سکتی، تو وہ منسوخ ہو چکے ان کے معجزے۔ اور میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کل بھی یہ معجزہ تھا، آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی رہے گی، قرآن کی بھلائی رہے گی۔ یہ قرآن بہت عظیم الشان کلام ہے، اصلی حالت پر باقی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس کے پڑھنے والوں کی عزت کرو۔ جس سماج میں اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی عزت نہ ہو میرے بھائیوں، وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ علماء بہت زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ کو قدر نہیں رہی، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پی ایچ ڈی کر لے بچہ، ڈاکٹر بن جائے تو سارے مبارکباد دیتے ہیں، لوگ ایوارڈ دیتے ہیں۔ حافظ بن جائے تو کوئی آتا نہیں، ہم جلسہ کرتے ہیں، 10 بچے حافظ بنے تھے اس سال، بہت کم لوگ آئے۔ خوشی ہونی چاہیے پورے علاقے کے لیے، خیر و برکت کی بات ہے، آ جاتے لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے، حوصلہ افزائی ہو جاتی غریب بچوں کی، لیکن آتے نہیں لوگ۔ شادی میں کارڈ دے دو، دیکھو کتنے لوگ آ جائیں گے، چاہے کتنی دور فارم میں شادی کرو، وہاں پہنچیں گے، راستہ پوچھیں گے۔ ہم یہاں مسجد پہ بلا رہے ہیں سب لوگوں کو، کھانا بھی بنوایا کہ بھائی آ جاؤ، قرآن کی بات سنائیں گے، دین کی بات ہوگی، بچوں کی دستار بندی ہوگی، لوگ آئے نہیں، لوگ تو شوق نہیں ہے ہم لوگوں کو، قرآن سے جو ہے شغف نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے۔ کم سے کم ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کی بات سننی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں۔ آئندہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، آدم علیہ السلام کو میں نے انسان کو جو ہے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ان کے اندر روح ڈالی تو سب فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں گئے، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا
تم کو کیا ہوا جو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا یہ آدم ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی تاثیر زمین پر پڑے رہنے کی ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میری تاثیر اوپر اٹھنے کی ہے، آگ جلتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے، اور یہ زمین پر پڑا رہتا ہے، میں تو اس سے افضل ہوں، یہ تو چند دن پہلے پیدا کیا ہوا ہے اور میں تو اس سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، میں تو افضل ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو جا مردود، میرے یہاں سے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مہلت دے، اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی، تو زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، قیامت کے قریب آئے گی۔ اور وعدہ کیا اللہ سے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، دھوکے میں نہیں پڑیں گے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو نطفے سے بنایا، اور یہ انسان جب پیدا ہوا بن گیا تو یہ جھگڑا کرنے لگا مجھ سے، من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ بنایا اللہ نے ناک کان ہاتھ پیر دل و دماغ پورے اعضاء، اور پھر یہ اللہ سے جھگڑنے لگا، یہ جھگڑالو بن گیا۔ تو انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی تاثیر ہے بندے کی، اس کی فطرت ہے۔ میں نے پیدا کیا نطفے سے، ہلکی سی چیز سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کپڑے پہ لگ جائے اس کو بھی دھونا پڑے، اور جب یہ بن گیا اس نطفے سے میں نے بنایا، اس سے اس کا غرور توڑنا چاہ رہا تھا میں نے اس کو نطفے سے بنایا، اور یہ گھمنڈ کرنے لگا اور جھگڑا کرنے لگا مجھ سے۔ انسان اچھا وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے، فرما برداری کرے، اپنے رسول کا اتباع کرے، برائیوں سے بچے، بھلے کام کرے، لایانیوں سے بچے، کم بولے، سچ بولے، صبر کرے، اخلاق بنائے، اپنا دین پر چلے، دنیاوی چیزوں سے خرافاتوں سے بچ کر اپنا آپ کو جو ہے بنا لے۔ ہمارا اس دنیا میں ایسا رہنا ہے جیسے ایک جھاڑی ہیں، جھاڑیوں کے اندر سے ہمیں کیسے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے نکلنا ہے۔ جو آدمی جھاڑیوں کے اندر چلے وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں کے کانٹوں سے کیسے بچائے گا؟ پوری طرح سے احتیاط کرے گا، پکڑے گا، تب جا کر کے نہیں نکلے گا، کہیں کپڑے جسم پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جھاڑی ہیں، یہ جھاڑی دار درخت کی طرح یہ دنیا، اور اس سے ہمیں بچ کر نکلنا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، رسول کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ کفر کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو ایسا خبیث درخت کی طرح ہے، خبیث درخت ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے نیک درخت کی طرح ہے، ایماندار انسان۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایمان میں اور کفر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایمان والا ہمیشہ کو ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہوگا، اور بے ایمان جو ہے ہمیشہ کو کفر کی بنیاد پر ناکام ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فرق بیان کیا قرآن مجید نے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان عطا فرمایا، اور جو ہے آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہمیں آخرت میں اجر عظیم جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔